رکوع نمبر 13، پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا اور سنتے رہو، کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکین میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے اس سے قبل۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی کفر لیوے بدلے ایمان کے سو وہ بہکا سیدھی راہ سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کسی طرح کے تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں۔ کفارا حسدا من عند انفسہم، بسبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس بات کے کہ ظاہر ہو چکا ہے ان پر حق۔ فاعفوا، سو تم درگزر کرو، واصفحوا، اور خیال میں نہ لاؤ، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہو یہودی یا نصرانی۔ تلک امانیہم، یہ عرضی باتیں ہیں انہوں نے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ لے آؤ اپنی سند اگر تم سچے ہو۔ بلی، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے تابع کر دیا اپنا منہ اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہو، فلہ اجرہ، اس کے لیے ثواب ہے اس کے رب کے پاس۔
ولا خوف اور نہ ڈر ہے ان پر علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں تشریح کی۔ کیا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اس کی خلاصہ تفصیل یہ ہے کہ بعض یہود نے ایک شرارت ایجاد کر لی کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ راعینا سے آپ کو خطاب کرتے، جس کے معنی عبرانی زبان میں ایک بد دعا کے ہیں، اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی ہماری مسلط کی عنایت فرمائے، اس لیے عربی داں اس کو شرارت نہ سمجھ سکے، اور بعض اچھے مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے پکارنے لگے خطاب سے، اور ان شریروں کو اور گنجائش ملی، پس آپس میں بیٹھ کر ہنستے کہ اب تو ہم ان کو خفیہ ہی برا کہتے ہیں، اب اعلانیہ کہنے کی کیسی تدبیر آ گئی ہے۔ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش قطع کر کے مسلمانوں کو حکم دیا، مسلمانوں تم لفظ راعینا مت کہو، اور اس کی جگہ انظرنا، یعنی کیونکہ اس کے معنی اور راعینا کے معنی عربی زبان میں ایک ہی ہیں۔ راعینا کہتے ہیں یہودیوں کی شرارت چلتی ہے، اس لیے اس کو ترک کر کے دوسرے لفظ استعمال کرو۔ اس حکم کو اچھی طرح سمجھا دیا، اور کافروں کو تو دردناک سزا ہوگی، اور جو پیغمبر کی شان میں سے گستاخی اور چالاکی کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہیں دردناک۔ یہاں پر یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش معلوم ہو تو جائز فعل بھی جائز نہیں، جیسے مثال کے طور پر بیت اللہ کی تعمیر پر جو قریش نے زمانۂ جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں بنا ابراہیم کی خلاف ورزی کی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو منہدم کر کے ہمارے نبی نے فرمایا از سر نو تعمیر کروں، ابراہیمی کے مطابق بنا دوں، لیکن اس سے ناواقف عوام کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے بالفعل ایسا نہیں کرتا۔ ایسے کام کو اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو سبھی فقہا کے نزدیک معتبر ہے۔ ما یود الذین، یہ والی آیت کی تشریح ہے، دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر اہل کتاب اور مشرکوں کو اس بات کے اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے واسطے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے ساتھ یہود کا جو برتاؤ تھا وہ اوپر کی آیت میں بیان کیا گیا۔ اب اس آیت میں یہود کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودی بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ بخدا ہم دل سے تمہارے خیر خواہ اور ہزار جان سے پسند کرتے ہیں کہ تم دینی احکام ہمارے دین احکام سے بہتر عنایت ہو، اور ہم اس کو قبول کر لیں، مگر کیا کیا جائے، تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ اس دعوے کو، خیر خواہی کو تکذیب فرماتے ہیں، ذرا بھی پسند نہیں ہے، کیا خواہ کافر خواہ اہل کتاب سے ہوں خواہ مشرکین، اس عمل کو تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو، اور حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اپنی نعمت و عنایت جس کے ساتھ چاہتے ہیں مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں۔ اچھا جی، آگے آیت ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ تبدیلی قبلہ کا واقعہ جب ہوا تو یہود نے طعن کیا، اور مشرکین بعض احکام کی منسوخی پر زبانی طعن سے دراز کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے طعن کا جواب دیا کہ جب کسی حکم آیت کا جو حکم موقوف کرتے ہیں گو اگر آیت قرآن میں ذہنوں میں باقی رہے یا آیت کو سرے سے فراموش کر دے تو یہ اعتراض کی گنجائش نہیں، کیونکہ آیت سے بہتر آیت ہم نازل فرما دیتے ہیں۔ اے معترض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ بس ایسے قادر کو مسئلے کی رعایت کیا مشکل ہے؟ اور کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت آسمان اور زمین پر ہے؟ جب اس کی قدرت و سلطنت میں کوئی شریک ہو نہیں تو اس مسلط حق کی رعایت کر کے دوسرا حکم دینے میں کون مزاحمت کر سکتا ہے؟ غرض حکم ثانی کو تجویز سے کوئی معنی نہیں، اس حکم کے جاری رکھنے میں کوئی معنی نہیں، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں۔ اب نسخ کے لفظی معنی دیکھ لیں، زائل کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں، اور تمام مفسرین امت کا اتفاق ہے کہ آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یا منسوخ کرنا ہے، اور اسی لیے اصلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے یا اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم بتلایا جائے۔ او ننسیہا مشہور قرأت کے مطابق انسا اور نسیان سے ماخوذ ہے، معنی کہ کبھی
نسخ آیت کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کے ذہنوں سے بالکل بھلا دی جائے۔ حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے یعنی اس بلا دینے کا مقصد یہی ہے کہ آئندہ اس پر عمل کرنا مقصود نہیں۔ آگے آیت ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرے اپنے رسول سے جیسے سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے اس سے قبل، اور جو کوئی کفر لے وے بدلے ایمان کے سو وہ بہکا سیدھی راہ سے۔ بعض یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اناد عرض کی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک دفعہ تورات نازل ہوئی اسی طرح قرآن مجموعی طور پر لے آئے۔ ارشاد ہوا ہاں اگر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول وقت سے درخواستیں کرو جیسے اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کی، جن سے رسول پر اعتراض کرنا اور مصالح الہی میں مزاحمت کرنا مقصود ہے اور ایمان لانے کا بھی پھر ارادہ نہ ہو تو نری کفر کی باتیں ہیں، یعنی جو شخص ایمان لانے کے بجائے کفر کی باتیں کرے بلا شبہ وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ آگے کی آیت ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس آیت کی تفسیر ہے کہ بعض یہود شب و روز مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیر خواہی کے پیرائے میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے اور باوجود ناکامی کے اپنی دھن سے باز نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر متنبع فرمایا کہ ان اہل کتاب یہود میں سے بہترے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے سے پیچھے کریں کا کفر میں ڈال دیں، اور ظاہر ہے یہ حسد کی وجہ سے تھا کہ تمہاری جانب سے کسی عمل کے سبب پیدا نہ ہوا بلکہ دلوں میں ہی جوش مارتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو حق واضح نہ ہو۔ حق واضح ہوئے پیچھے یہ حالت ہی ہے کہ اب اس پر مسلمان کو بھی غصہ آنے کا محل ہے۔ آپ اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ خیر اب تو درگزر کرو جب اللہ تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا قانون جدید بھیجیں۔ من عام میں قتال و جزیہ سے جلد کرنے والے ہیں، اس پر مسلمانوں کو اپنا ضعف اور ان کی قوت دیکھ کر اس قانون کے اجرا کے متعلق تعجب ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم تعجب کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمازیں پابندی سے پڑھیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، پڑھتے جاؤ اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جب وہ قانون آ جائے ان اعمال صالحہ کے ساتھ تو اور اضافہ کر لینا، اور یہ نہ سمجھو کہ جہاں تک جہاد کا حکم نہ آئے صرف نماز روزہ سے ہی ثواب میں کمی رہے گی یا نہیں، بلکہ جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کا پورا صلہ پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کام ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اس میں ذرا بھی ضائع نہ ہوگے۔ آگے کی آیت ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہو یہودی اور نصرانی۔ یہ آرزو ہے باندھ لی ہے انہوں نے، کہہ دیں کہ لے آؤ سند اگر تم سچے ہو۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ بے شک ہر شخص ہرگز کوئی جنت میں نہیں جاگے گا سوائے ان کے، جو یہودی اور نصارہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید، اور نصارہ کا بھی یہ قول ہے اللہ تعالیٰ اس کی رد کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کے بہلانے کی بات کہتی ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو اس کی دلیل لے آؤ اگر تم دعوے میں سچے ہو، اور ان کے پاس دلیل نہیں۔ اب ان کے خلاف پہلے تو دعویٰ کرتے ہیں ضرور لوگ جنت میں ہی جائیں گے، پھر دلیل لاتے ہیں کہ ہمارا قانون جو باتفاق سماوی ملتوں کے ماننے والوں کے پائے ثبوت کو پہنچ چکا ہے، جو شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے یعنی اعمال و عقائد میں فرما برداری اختیار کرے وہ جنت میں جائے گا۔ تو تفصیل استدلال یہ ہے کہ جب یہ قانون مسلم ہے تو پھر دیکھ لو کہ کس بات پر صادق ہیں۔ سنو کسی حکم سابق کے منسوخ ہونے پر اس پر عمل کرنے والا کسی طور پر بھی فرما بردار نہیں کہلا سکتا، لہٰذا یہود و نصارہ فرما بردار نہ ہوئے بلکہ حکم ثانی پر عمل کیا جائے اور حکم ثانی نبوت اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا جائے، یہی جنت میں داخلے میں شمار ہوں گے۔ مخلصین کی قید سے منافق نکل گئے، اور ایک بار کچھ یہودی اور نصرانی جمع ہو کر مذہبی مباحثہ کرنے لگے تو یہود کا اپنے عقیدے کے موافق نصارہ کے دین کو باطل کرنے بتانے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور انجیل کی کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے، مگر نصارہ بھی ضد و تعصب میں آ کر
دین یہود کو بے اصل و باطل کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور توریت کی کتاب اللہ ہونے کا انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کو نقل فرما کر بطور تردید فرماتے ہیں کہ یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، یہ سرے سے غلط ہیں، اور کسی طرح نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا بنیاد مذہب قائم نہیں۔ حالانکہ دونوں فریقین آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں، تو یہودی توریت کو اور عیسائی انجیل کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور دونوں کتابیں، دونوں رسولوں، دونوں کتابوں کی تصدیق موجود ہیں، جو کہ دونوں مذہبوں کی اصل بنیاد ہیں، وہ منسوخ ہونے کی بنیاد پر قابل عمل نہ ہو، یہ اور بات ہے۔ اہل کتاب تو ایسے دعوے کرتے ہیں کہ ان کو دیکھا دیکھی مشرکین کو بھی جوش آیا، اور اسی طرح سے لوگ بھی جو کہ محض علم اور اہل کتاب کا سا قول دھرتے ہیں کہ یہود و نصارہ سب کا دین بے بنیاد ہیں، حق پر بس ہم ہیں، سو یہاں پر سب اپنی اپنی ہانک لیں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن ان تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کرتے ہیں، اور یہ وہ عملی فیصلہ ہوگا کہ اہل جنت کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عملی فیصلے کی قید اس لیے لگائی گئی کہ قولی اور برہانی فیصلہ تو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے ہو چکا۔ غرض قرآن ان تمام آیات سے واضح کر دیا کہ محض نسلی طور پر اسلام کا نام رکھ لینا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک ایمان اور عمل صالح کو مکمل طور پر اختیار نہ کیا جائے۔ یہ درس رکوع نمبر 13 کی تفصیل ہے۔ اللہ پاک غلطی خطا ہوئی تو معاف کرے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہماری دین و دنیا کو سنورنے کا سبب بنا دے۔